نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد انور صاحب انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا کہ حضرت اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، اللہ کے نیک بندوں کی قبور یعنی مزارات پر حاضری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کا سوال بہت مختصر ہے کہ مزارات پر جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ تفصیل طلب ہے۔ جواب مفصل دیا جائے تو پھر ہی مزہ ہے، اچھا آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بعض چیزیں آپ کے علم میں ہیں، مزید اللہ نے چاہا تو توجہ سے سماعت کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کا سوال تو انور بھائی یہ ہے کہ مزارات پر حاضری کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو چیزیں اور بھی پیش کر دیتا ہوں، بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر جو آپ کا سوال ہے اسی کو لے لیتے ہیں کہ شریعت مزارات پر حاضری کے حوالے سے کیا حکم دیتی ہے۔ اچھا، اس کا پھر دوسرا جو بیان ہے وہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ مزارات پر حاضری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، تیسرا ہم اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ فی زمانہ مزارات پر جو خرافات ہو رہی ہیں، غیر شرعی امور ہو رہے، جس کی وجہ سے اہل سنت کے اوپر پھر الزامات لگتے ہیں، دبے لگتے ہیں، علماء اہل سنت ان کے جواب دیتے دیتے بیچارے تھک جاتے ہیں، بولی بالی عوام ان کی باتوں میں آتی ہے اور پھر اپنے ذہن کے نظریات اور عقائد کہاں کے کہاں لے جاتے۔ پہلے نمبر پر مزارات پر حاضری کی شرعی حیثیت۔ مزارات پر جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک دیکھتے۔ اصل تو ہم نے کسی چیز کو اخذ کرنا ہو، حکم بیان کرنا ہو تو قرآن و حدیث سے لیں گے نا۔ قرآن اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اچھا، پھر احادیث اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتی ہے؟ مصنف عبد الرزاق باب الجنائز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوتے۔ مزارات کن کے؟ شہدائے احد کے۔ آپ کے اصحاب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے تاجدار ہیں، رسولوں کے سالار ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا درجہ رکھنے والے، نبیوں رسولوں سے افضل ہیں، اور حاضر کہاں پر ہو رہے؟ شہدائے احد کے مزارات پر۔ اچھا، پھر آپ وہاں پر جا کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، آخرت کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہے، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے نا، شہدائے احد کے مزارات پر ہر سال حاضر ہوتے۔ اچھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا، حضرت عمر فاروق دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں، آپ کا بھی یہی عمل رہا۔ جن کو دیکھ کر شیطان ہی اپنا رستہ بدل لیتا ہے، ان کا عمل بھی یہی ہے کہ شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں۔ دوہرے دماد رسول ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی عمل مبارک یہی رہا کہ آپ جو ہے وہ شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوتے۔ اچھا، اصحاب کہف کا نام سنا ہے؟ 7 افراد ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب جس غار کے اندر یہ مدفون ہیں اور جہاں پر ان کے مزارات ہیں، تفسیر خازن اور تفسیر جمل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ برکت والی اور ان کے نام برکت والے، ان کے نام لکھ کر اگر کوئی گھر کے دروازے پر لٹکا دے تو گھر کے اندر آگ نہیں لگے گی، گھر کے اندر چوری نہیں ہوگی۔ تو اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے ولی، نبی تو نہیں تھے۔ اب ان کے مزار بھی برکت والے، ان کے نام بھی برکت والے، تو جو امت سب امتوں سے افضل ہے، امت محمدیہ، تو اس کے نیک بندوں کے نام کتنے برکت والے ہوں گے، ان کے مزارات کتنے برکت والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک آپ کے سامنے ہے کہ آپ شہدائے احد کے مزارات پر جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے اور وہاں پر جا کر ان کو سلام بھی پیش کیا کرتے
اور فنعم عقبۃ دار کا حکم بھی ارشاد فرماتے کہ آخرت کا ٹھکانہ کتنا بہتر ہے۔ اچھا اب آئیے دوسری حدیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرۃ للآخرہ۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بھی چلا جائے۔ اللہ کا نیک بندہ جہاں پہ دفن ہے، مسلمان کی قبر ہے، عمومی طور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے آس پاس دیگر مسلمانوں کی قبور بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرۃ للآخرہ، آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، فزوروها، پس اب تم ان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنها تذکرۃ للآخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو اس نیت سے بھی چلے جائیں، مزارات پر حاضری اس لیے کہ آخرت کی یاد آئے۔ اچھا پھر اب دیکھتے ہیں ائمہ کرام کا عمل کیا رہا۔ ایک بہت ہی جید بزرگ گزرے، شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 972 سن ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے، یعنی اب سے 450 پونے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ کیا ارشاد فرماتے؟ آپ ارشاد فرماتے کہ لوگوں کا یہ معمول رہا، بلکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے علماء کا معمول رہا، لوگ بھی اور علماء بھی، ان کا معمول کیا رہا کہ جس کو حاجت پیش آتی، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت، حنفیوں کے امام، حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوتے، آپ کا وسیلہ پیش کرتے، اور آپ کے وسیلے کو پیش کرنا باعث شرف سمجھتے، اور اللہ پاک آپ کے وسیلے کی برکت سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا۔ اچھا اسی طرح کی گفتگو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے، جو کہ الخیرات الحسان کے اندر ذکر فرمائی گئی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ذکر ہے؟ آپ ارشاد فرماتے، کون؟ حضرت امام شافعی اپنا عمل خود بیان فرما رہے۔ آپ فرماتے جب میں بغداد میں قیام پذیر تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کیا کرتا۔ برکت کیسے حاصل کرتے بھائی؟ آپ کا زمانہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو مختلف ہے، آپ پہلے کے ہیں، امام شافعی بعد کے ہیں۔ برکت کیسے حاصل کرتے وہ بھی سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی، فرما کون ہے؟ امام شافعی، شافعیوں کے امام، اتنے بڑے امام ہو کر آپ فرماتے جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتا، اور وہاں پر جا کر کیا کرتا؟ آپ فرماتے میں 2 رکعت نفل پڑھتا، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ان کی قبر شریف پر حاضری دیتا، اور وہاں پر اللہ پاک سے دعا کرتا تو فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی۔ الخیرات الحسان کے اندر اس کو ذکر فرمایا گیا کہ امام شافعی جیسے جید امام بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتے، اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے، اور نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی حاجت کو فوراً جو ہے وہ پورا کر دیتا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات کو تسلیم نہیں کر رہے، نیک بندوں کی قبور کو تسلیم نہیں کر رہے، اصحاب کہف والوں کو مان رہے، ان کی قبور کو مان رہے، ان کے ناموں میں برکت کو بھی مان رہے، تو بھئی اس امت کے ولیوں کو مان رہے ہو، اس امت جو امت سب امتوں سے افضل ہے، ان کے ولیوں کا انکار کر رہے، حاصل کرنے کو انکار کر رہے ہو۔ تو یہ میری پہلی گفتگو تھی، جو انور بھائی آپ کا سوال تھا کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں پر مزارات پر حاضر ہونا اور وہاں پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اس حکم کے اندر داخل ہوگا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک رہا، اور شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 972 سن ہجری آپ کی تاریخ وفات ہے۔ یہ بھی علماء کا اور حاجت مند لوگوں کا عمل لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتے اور وہاں پر جا کر آپ کے وسیلے سے دعا کرتے۔ اب آ جائے دوسرا سٹیپ، دوسرا بیان کہ انداز کیا ہونا چاہیے، مزارات پر حاضری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔
امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انداز لکھا کہ آپ نے جب کسی مزار پر جانا ہے تو سب سے پہلے آپ پائنتی کی طرف سے حاضر ہو، پاؤں کی جانب سے آئے۔ اچھا، پھر اگلا کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے ہی کھڑے ہو جائیں۔ کتنا اچھا طریقہ آپ نے بیان فرمایا، 4 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، پھر آپ کے ارشاد فرماتے ہیں وقت ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، سورہ رحمان کی تلاوت کر لے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، اور صاحب مزار کو اصال ثواب کر دے، اور ان کے وسیلے سے دیگر امت مسلمہ کے افراد کو، لوگوں کو جو ہے وہ اصال ثواب کر دے۔ یہ آپ نے انداز بیان فرمایا۔ اچھا، پھر آپ نے اس چیز کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ وہاں پہ بوسہ دے، نہ سجدہ کرے، بلکہ آپ نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ لتحریمی سجود التحیہ، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے اوپر آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے اندر جو ہے وہ حرام ہے۔ سجدہ عبادت تو نہ پچھلی امتوں میں جائز تھا نہ اس امت کے اندر جائز ہے، وہ تو کفر ہے۔ اور سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس امت کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے پورا ایک رسالہ لکھا۔ اچھا، بعض کیا کرتے، قبر کی مٹی لیتے اور مٹی لے کر جو ہے یہ اپنے چہرے پر مل لیتے۔ اس کو بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض سجدہ کرتے تو اس کی بھی بزرگان دین نے نفی کی کہ سجدہ نہیں کرنا، سجدہ تعظیمی کسی کو روا نہیں، کسی کو جائز نہیں۔ مٹی جو ہے وہ لی جائے اور چہرے پر ملی جائے، تو فرماتے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 کے اندر، فرماتے جمہور علماء قبر کو بوسہ دینا مکروہ جانتے ہیں، اور اس سے بچنا جو ہے وہ عوام کے لیے لازم چاہیے کہ وہ اس سے بچے۔ تو المختصر، مزار پر آپ حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ جائیں، پائنتی کی طرف سے جائیں، اصال ثواب کا سلسلہ کریں، دعا کریں، بزرگوں کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں حاجت پیش کریں، اللہ نے چاہا تو حاجت پوری ہوگی۔ اب آجے تیسرا بیان۔ وہ تیسرا بیان کیا تھا کہ مزارات میں جو خرافات ہوتی ہیں، یہاں بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے۔ اچھا، اب عرس کے موقع پر جو ہے وہ ایسے کام اختیار کیے جاتے ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو بھئی اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دین کا ان سے تعلق ہے۔ وہ پیر کس چیز کا جس کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، وہ گدی نشین کس چیز کا کہ جس کے چہرے سے سنت رسولی جو ہے وہ جھلک نہیں رہی، وہ کس چیز کا گدی نشین کے جس کو نماز پنجگانہ کی فکر نہ ہو۔ تو یہ نام نہاد، اور جتنا یہ نام نہاد ٹولہ پاکستان اور ہند کے اندر پھیلا ہوا ہے اور اطراف کے اسلامی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، تو بھئی وہ کام کوئی بھی جگہ ہو، مزار ہی کیوں، کوئی بھی جگہ ہو جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، دین کا اس سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے، نہ ہی اہل سنت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک کلپ ہم نے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، عورتوں کا قبرستان جانا کیسا۔ اس میں واضح طور پہ ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ اور نظریہ موجود ہے۔ جس طرح عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، اسی طرح عورتیں مزارات پہ بھی نہیں جا سکتی۔ ڈھول بجانا، نمازوں کو قضا کر دینا، پھر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا، یہ سب کا سب جو ہے وہ شریعت نے منع قرار دیا ہے۔ اہل سنت کا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سن لے، دین کے اندر سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ اگر کوئی مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے یا والدہ والد کی قبر پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ کفر کام کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو المختصر، یہ جو تیسرا بیان ہے کہ مزارات پر اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، تو اہل سنت کا اس کام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو ان کو بزرگ مانتے، ہم تو ان کو اللہ کا ولی مانتے جو عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعت کے اندر قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔
ہم ان اللہ کے نیک بندوں کو مانتے تھے جو نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرتے تھے، اشراق و چاشت بھی پڑھتے تھے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ یہ جو آج کل جگہ جگہ پہ ڈیرے بن گئے، نہ نمازوں کی فکر، نہ روزوں کی فکر، نہ دیگر عبادات کی فکر، نہ دین کے اصولوں کی فکر، بس وہ اپنی موج مستی کے اندر بیٹھے ہوئے، جی ہم تو فلاں ولی ہیں، ہم تو فلاں پیر ہیں۔ تو اہل سنت کا ان سب سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ پاک ہمیں مزارات پر حاضری اور وہاں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کا قرآن و حدیث سے، سنت سے، اہل سنت سے تعلق نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔